تو چلیں سیدھا 2026 کے عالمی منظرنامے میں قدم رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سال ہے جہاں دنیا بھر میں معاشی اور سیاسی دباؤ ایک دوسرے میں کچھ اس طرح الجھے ہوئے ہیں کہ عالمی استحکام آپ کہہ لیں کہ ایک نئے ہی امتحان سے گزر رہا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر 2026 میں عالمی معیشت پر اتنا شدید دباؤ ہے کیوں؟ آج کے اس گفتگو میں ہم انہی وجوہات کی تہہ تک جانے کی کوشش کریں گے جو اس عالمی بحران کو شکل دے رہی ہیں۔ تو دیکھیں، ہم بات شروع کریں گے اس دباؤ سے جو پوری دنیا محسوس کر رہی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کشیدگی کا مرکز کہاں ہے، یعنی مشرق وسطیٰ کے تنازعات۔ اس کے بعد عالمی معیشت پر اس کے اثرات پر نظر ڈالیں گے۔ پھر یہ دیکھیں گے کہ سفارتی سطح پر کیا کچھ ہو رہا ہے، اور آخر میں اس بات پر غور کریں گے کہ مستقبل کا منظرنامہ کیسا ہو سکتا ہے۔ چلیں جی، تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، ایک ایسی دنیا جو ہر طرف سے دباؤ میں ہے۔ تو سال ہے 2026 اور جو عمومی ماحول ہے نا، وہ تناؤ سے بھرا ہوا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں لڑائیاں چل رہی ہیں، ملکوں کے بیچ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہیں، اور پھر معاشی مشکلات، ان سب نے مل کر ایک بڑی غیر یقینی صورتحال پیدا کرتی ہے۔ اور دیکھیں، یہ اب کسی ایک خطے کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک عالمی حقیقت بن چکا ہے۔ اور اس ساری عالمی کشیدگی کا مرکز وہ ہے مشرق وسطیٰ۔ آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا خطہ جہاں کئی بحران ایک ساتھ ابل رہے ہیں۔ اچھا، اس کشیدگی کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک طرف تو ایران اور امریکہ اسرائیل اتحادی کولیشن کا تنازع ہے۔ یہاں ایک بہت ہی نازک سی جنگ بندی تو ہے، لیکن اس کے باوجود فوجی دباؤ اور جھڑپیں مسلسل جاری ہیں۔ اور پھر دوسری طرف ہے لبنان، جو علاقائی جنگ کے دباؤ کی وجہ سے شدید اندرونی سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو چکا ہے۔ مطلب وہاں خانہ جنگی کا خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے، اور یہ دونوں بحران ایک دوسرے کو مزید ہوا دے رہے ہیں۔ اور اس ساری کشیدگی کے بالکل بیچ میں ہے آبنائے ہرمز۔ اب دیکھیں، اسے عالمی معیشت کی شہرک سمجھنا چاہیے۔ دنیا کے تیل کی ایک بہت بڑی مقدار یہیں سے گزرتی ہے۔ یہاں پر تناؤ اپنے عروج پر ہے۔ امن مذاکرات چل تو رہے ہیں، لیکن کوئی حتمی معاہدہ ابھی تک نہیں ہوا، اور یہی بات بین الاقوامی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے۔ اچھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو علاقائی آگ ہے، یہ کس طرح پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلا اور سب سے واضح اثر پڑا ہے تیل کی قیمتوں پر۔ قیمتیں پہنچ چکی ہیں $115 فی بیرل کے خطرناک حد تک، اور یہ وہ قیمت ہے جو دنیا بھر کی معیشتوں سے ہوتی ہوئی آخر کار سیدھا عام آدمی کی جیب پر اثر ڈالتی ہے۔ اور تیل کی قیمتوں میں اس اضافے نے کیا کیا؟ اس نے مہنگائی کی ایک عالمی لہر شروع کر دی ہے۔ امریکہ ہو، یورپ ہو یا پھر ایشیا، کوئی بھی اس کی زد سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اب صرف ایک خطے کا نہیں رہا، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ ہر دہلیز تک پہنچ چکا ہے۔ تو مطلب اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ سب ایک زنجیر کی طرح کام کر رہا ہے۔ دیکھیں، مشرق وسطیٰ میں تنازع ہوتا ہے تو تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اس سے دنیا بھر میں مہنگائی ہوتی ہے، توانائی کی سپلائی پر دباؤ پڑتا ہے، اور آخر میں حکومتیں اپنی خارجہ پالیسیاں تک بدلنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، تو ان بگڑتے ہوئے حالات کے جواب میں عالمی سطح پر ایک انتہائی پرخطر سفارتی کھیل بھی کھیلا جا رہا ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ شاید اس پوری صورتحال کا خلاصہ ہے۔ تمام تر فوجی دباؤ کے باوجود پردے کے پیچھے اصل کوشش یہی ہو رہی ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے حالات کو مزید بگڑنے سے روکا جائے۔ یہ ایک بہت ہی نازک توازن ہے جسے ہر قیمت پر قائم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ان سفارتی کوششوں کے 3 بڑے مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم، اس تنازع کو ایک کھلی جنگ بننے سے روکنا، یہ سب سے بڑی ترجیح ہے۔ دوسرا مقصد ہے آبنائے ہرمز جیسے اہم تجارتی راستوں کو محفوظ بنانا تاکہ عالمی معیشت کا پہیہ چلتا رہے۔ اور تیسرا، خطے میں سیاسی استحکام لانے کی کوشش کرنا تاکہ کوئی طویل مدتی حل نکالا جا سکے۔ تو چلیں اب اس پورے تجزیے کے جو اہم ترین نکات ہیں ان کو سمیٹتے ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں کہ مستقبل کیسا دکھائی دے رہا ہے۔ دیکھیں، اگر اس پوری صورتحال سے کوئی ایک بات سمجھنی ہے تو وہ یہ ہے کہ 2026 میں مشرق وسطیٰ کا امن اور عالمی معاشی استحکام یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ ایک کی قیمت دوسرے کو چکانی پڑتی ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے نظر انداز بالکل نہیں کیا جا سکتا۔
اور آخر میں ہم سب اسی ایک سوال پر آ کر رک جاتی ہیں کہ آج کی اس پیچیدہ اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی دنیا میں، جہاں ایک چھوٹی سی چنگاری بھی پوری دنیا میں آگ لگا سکتی ہے، کیا سفارت کاری کی کوششیں تنازع کی رفتار سے آگے نکل پائیں گی؟ اسی سوال کا جواب ہمارا مستقبل طے کرے گا۔